حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں سناتی تھیں۔ ان کا نام شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا تھا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ آپ کو لوری سناتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے گئے ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل وہ ہمارے جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور وہ پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان ہو گئیں، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کرنے لگے۔ چلتے چلتے وہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھیں۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا، جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کہنے لگیں، اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے چلیں؟ شیمہ کہنے لگیں، ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ جب شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے سردار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں تھامیں اور پکارا، او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں کہ آگے کوچائے رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تو تم کون ہو؟ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا، آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت بھی نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی، ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھیں